سیدنا ابو ہریرہ وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہونا جب تک غسل نہ اتار لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ بات جب سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے, اللہ کے نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے, اور بغیر غسل اتارے ہی روزہ رکھ لیتے تھے, اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے, یعنی ختم سحری کے بعد. طلوع فجر کہہ رہا ہوں, طلوع آفتاب نہیں, طلوع فجر یعنی ختم سحری. اب اما عائشہ جب یہ گواہی دے دیں تو حضرت ابو ہریرہ تو پھر ان کا فتویٰ تو شاہی کوئی نہیں رہتا. اب ان تک جب بات پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے کہتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. 30 سال تک تو غلط مسئلہ وہ بتاتے رہے نا یار, اگر حضرت ابو ہریرہ کا اسٹیٹس ہے تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایپیکس جو ہے وہ اس دور میں ہوئی ہے جب بخاری اور مسلم لکھی گئی ہیں, کہ آلموسٹ ان کتابوں کے پہنچتے پہنچتے وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہوئی. خود شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اب جب کہ یہ ہمارے پاس حدیث کی کتابیں آ چکی, چاروں فقہ بڑی مرتب ہو چکی ہیں اہل سنت کے ہاں, اب ہمیں چاہیے کہ مل جل کے کوئی ایک ایسی فقہ مرتب کریں جو قرآن و سنت کے قریب ہو. جو مسئلہ امام حنیفہ کا ٹھیک ہے وہ ان کا لے لیا جائے, جو امام شافعی کا ٹھیک ہے. جو یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں اور وہ مجدد ہیں, یہی بات انجینئر صاحب کریں تو کہتے ہیں یہ درار ڈال رہے ہیں امت میں. شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اس امت کی تباہی کی جو بڑی وجہ ہے نا اس میں سے ایک تقلید بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے 300 سال تک کوئی یہ کام نہیں کرتا تھا, یہ بعد میں شروع ہے. میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی لیکچر ریکارڈ کروا دیا, مسئلہ 197 اماموں کی گستاخی کا الزام. اس میں میں نے کئی اور مثالیں بھی پیش کی. لہذا یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسٹرکٹلی کسی ایک کو فالو کرنا ہے. کہتے ہیں جی دیکھیں جی, یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا, یہ حنفیوں نے نا چاند ایک جو چیزیں رٹی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے جی, ایک بندہ ہے اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا اور اسی وضو سے نماز پڑھ لی, یہ کہہ کے کہ میں حنفی ہوں, اور حنفیوں کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا خون نکل آیا تو حنفیوں کے نزدیک تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں شافعی ہوں, اور اس نے نماز پڑھ لی. اور اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. نہ سرکار نہ, تھوڑے ایجوکیٹ ہو جاؤ, اپنے مدرسوں سے اپنے دڑبوں سے باہر نکلو, دنیا چینج ہو چکی ہے. نہ اس مسئلے میں ہم نے امام حنیفہ کی بات مانی, نہ اس مسئلے میں ہم نے امام شافعی کی بات مانی, ہم نے اس شخص کی بات مانی جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں خاوند اپنی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے؟ اس زمانے میں کسی کا خون نہیں نکلتا تھا تو مسئلے بھی موجود ہوں گے. تو بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, اور امام بخاری نے دیکھیں, لوگ کہتے ہیں شافعی ہیں, امام بخاری نے تو امام شافعی کا رد کر دیا صحیح بخاری میں, کہ عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے, اور رات کے وقت نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے گپ اندھیرے میں, ہمارا اجرا بھی تنگ تھا, نبی علیہ السلام جب سجدے میں جانے لگتے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی, تو آپ میرے پاؤں ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, نبی علیہ السلام سجدہ کرتے تھے, اور جب دوبارہ قیام میں جاتے تو میں پاؤں سیدھے کر لیتی تھی. اس حدیث سے امام بخاری نے امت تک یہ میسج دے دیا کہ بیوی کو نماز کی حالت میں بھی کوئی ٹو لے, ہاتھ لگا لے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا امام شافعی کا مسئلہ فارغ, اور نہ یہ ہمیں امام حنیفہ نے بتایا ہے, سرکار یہ تو عائشہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, اور بخاری مسلم میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی کہانی انہوں نے کروائی ہوئی تھی. پڑھے گئے نا. اچھا, اس ایک مسئلے نے کروڑوں مسلمانوں کی زندگی اذیت میں ڈالی ہوئی ہے. انڈونیشیا اور ملیشیا میں سارے شافعی ہیں, وہ بیچارے حج عمرے کے لیے آتے ہیں, اور وہ آتے کثرت کے ساتھ ہیں. وہاں تو ہر بندے نے حج کرنا ہوتا ہے. واقعی وہاں اسلام کے 5 فرض ہیں. پاکستان میں تو 5 فرض نہیں ہے, وہاں 5 فرض ہیں. وہ حج کو فرض مانتے ہیں, یہاں تو صرف زبانی کلامی مانتے ہیں.
اور باقاعدہ ٹریننگ کر کے وہاں لوگ حج پہ آتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے. پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ بابے جب فارغ ہو جائیں تو اینڈ پہ وہاں بھیج دیتے ہیں انہیں، نہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کی عورتوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے، اور میاں بیوی اکٹھے طواف کر رہے ہوں گے، گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوئے ہوں گے. تو عام بندے کو تو سمجھ نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہیں سارے شافعی، ان کے نزدیک اگر کوئی خاوند بیوی کو ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جب وضو ٹوٹ جائے گا طواف کہاں سے کرے گا؟ تو وہ انہوں نے اپنی بیویوں کو دستانے بنوائے ہوتے ہیں تاکہ ٹچ کرنے سے، یعنی باہر سے ٹچ ہوگا، ڈائریکٹ نہیں، نیکڈ ٹچ ہوگا. تو ایک مسئلے جو غلط گھڑا گیا اس کی تکلیف کتنی امت کو کاٹنی پڑ رہی ہے. اور ادھر حنفیوں نے جو یہ غلط مسئلہ گھڑا خون نکلنے والا، یہ کس حدیث کے اندر، کس آیت کے اندر آیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ صرف انہوں نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی غلط قیاس. یہ انہوں نے کیا ہے کہ جتنی چیزیں ناپاک ہیں جب وہ جسم سے نکلیں گی تو وضو توڑ دیں گی. پیشاب ناپاک ہے وضو توڑ دے گا، مزی ناپاک ہے وضو توڑ دے گی، تھوک پاک ہے، بلغم پاک ہے، پسینہ پاک ہے، وضو نہیں توڑے گا. خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا. ایک کولو گال بنا لی. یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے. یار صحابہ کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی، وہ یہ رسک لے سکتے تھے. میرے بھائی آج نہیں زخم ٹھیک ہوتا جن کو ہر جنگ میں اتنے زخم لگتے تھے، جسم کے ایک ایک انچ کے اوپر برچھی یا تلوار یا نیزے کا نشان ہوتا تھا. نہ اس وقت اتنی ادویات تھیں کہ زخم اتنی جلدی ہیل ہو. وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی قرآن میں آیا جی خون. سرکار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے. ناپاک تو نہیں لکھا ہوا، اور پینا بھی صرف بہتا ہوا لہو ہے. جی جو ہڈیوں کے گودے میں ہے، جو گوشت کے ریشوں کے اندر ہے، جو کبھی آپ باربیکیو لے کے آتے ہیں اور آپ وہ جب چکن پیس اکھاڑتے ہیں نیچے سے ہلکا سا ریڈ کلر کا نکلتا ہے، وہ خون پاک، کھانا بھی حرام نہیں ہے اس کا، وہ حلال خون ہے. اور جو بہتا ہوا لہو ہے وہ پینا حرام ہے. ویسے خون پاک ہے، چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو، جو حلال جانور ہے. اب مسئلہ انہوں نے نکال لیا. کاش انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پہرے پہ لگایا، رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا، انہیں تیر لگے، ان کا خون بہتا رہا، اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے باقیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اتنی اپنی تم نے حالت کر لی ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے، تم نماز توڑ دیتے. ظاہر نماز توڑی جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایک سورت شروع کی ہوئی تھی کہ اسے مکمل کیے بغیر میں نماز یوں اس طریقے سے مختصر کرتا ہوں. شوق نماز کا. اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے صحابہ کرام کے جو واقعات نقل کیے ہیں نا نماز میں دل لگنے کے، اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے. اب واقعہ تو کوٹ کر بیٹھے، ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے بابا جی بیچ میں آ جائیں گے، تو انہوں نے نا نیچے لکھی فساد. ویسے وہ لکھتے ہیں فائدے کے لیے، یعنی اس واقعے سے ہمیں مورل لیسن کیا ملا. مورل لیسن انہوں نے یہ نکالا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک، ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. یعنی کس مذہب پر؟ امام شافعی کے مذہب پر. بجائے یہ لکھنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی کا مذہب اڈاپٹ کیا ہو، الٹ لکھ دیا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے بزرگوں کو اردو بھی نہیں لکھنی آتی. امام شافعی کے تو ابا جی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب وہ واقعہ ہوا ہے، بلکہ ان کے دادا جی بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے.
امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 140 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کسی کا خون نہیں نکلتا تھا، اس سے پہلے کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو جملہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی مذہب کے اوپر ہو۔ وہ کہتے نہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں، مراد یہ کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دونوں کا مذہب اسکول آف تھاٹ ایک ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ترتیب نہیں ہوتی لکھنے کی کہ آپ ایک بڑے کو جو صحابی ہو ایک چھوٹے کی طرف منسوب کریں، جو نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے۔